میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس میں ہم اہم قانونی معلومات بڑے آسان لفظوں میں پیش کرتے ہیں. ہماری سیریز چل رہی تھی کرمنل پریکٹس، فوجداری وکالت میں. آپ اگر یہ ٹاپک سارے جو ہماری سیریز کے اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو فوجداری وکالت میں آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ ایک بہت اچھے فوجداری کے وکیل بن سکتے ہیں. ہم پریکٹیکل باتیں بتاتے ہیں قانون کے ساتھ. ہم نے پچھلا لیکچر کیا تھا کہ کواشمنٹ آف ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے. آج ہم کریں گے کواشمنٹ آف پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے. کواشمنٹ آف پروسیڈنگ کے تحت آپ نے دیکھا کہ 154 کے تحت پرچہ درج ہو گیا. اب پرچہ ختم کیسے ہوگا یا اس ملزم کی جان کیسے چھوٹے گی؟ اگر ایک ملزم ہے یا ایک سے زیادہ ملزم ہے. وہ ایک ملزم ہے تو پولیس اگر ایک پولیس کی ریمیڈی ہے کہ اگر پولیس سمجھتی ہے کہ اس کا وقوع سے کوئی تعلق نہیں تو وہ اس کو بغیر گرفتاری کے ہی اس کو چھوڑ سکتی ہے. اور اگر شہادت جو ہے وہ نامناسب ہے یا ہے ہی نہیں اس کے خلاف تو وہ اس کی اخراج رپورٹ مرتب کر دے گی. دوسری صورت ہے کہ اگر گرفتار کر لیا ہے تو اب اگر گرفتار کر لیا ہے تو مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر تو نہیں چھوڑ سکتی. اگر گرفتار کر لیا ہے تو پھر مجسٹریٹ اخراج رپورٹ بنائے گی اور اخراج رپورٹ پیش کرے گی مجسٹریٹ کو کہ جناب ہم نے گرفتار کیا تھا لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اس لیے اس کو ڈسچارج کر دیا جائے. اور اس کے بعد اگر ایک ہی ملزم ہے تو اس کی اخراج رپورٹ بھی دے دیں. اگر ایک سے زیادہ ملزم ہے اس میں سے اگر ایک ملزم کی حد تک سمجھتے ہیں تو وہ ایک ملزم کو ڈسچارج کرا دیں گے اور باقی ملزموں کی حد تک کمپلیٹ چلان دے دیں گے. اگر وہ سمجھتی ہے پولیس کے سارے ہی ملزموں کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو وہ پھر پورے کیس کی ہی اخراج رپورٹ بنا کے مجسٹریٹ کو دے دیں گے. اب کام آ گیا مجسٹریٹ کا. مجسٹریٹ دیکھے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اخراج رپورٹ صحیح ہے تو وہ اخراج رپورٹ سے اتفاق کرے گا، کمپلیننٹ اس کو چیلنج کرے گا. اگر مجسٹریٹ سمجھتا ہے نہیں اخراج رپورٹ مناسب نہیں ہے تو وہ اخراج رپورٹ سے ڈس ایگری کرے گا. اور اگر خود ہے ٹرائل کورٹ تو خود سنے گا کیس. اگر ٹرائل کورٹ کوئی اور ہے، سیشن کورٹ ہے یا سیکشن 30 ہے تو وہاں بھیج دیں. پھر وہ ٹرائل کورٹ پھر اب کیسے کرے گی؟ ٹرائل کورٹ کے پاس اگر ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے تو وہ 249F کے تحت وہاں درخواست دیں گے اور وہ ٹرائل کورٹ ان کو کیس کو بغیر کیس کو چلائے وہ چلان آنے کے فوراً بعد بھی ملزم کو فارغ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ٹرائل بائی سیشن کورٹ ہے تو پھر 265K CRPC کے تحت ٹرائل کورٹ اس کو کسی بھی سٹیج میں آفٹر فریمنگ آف چارج اور بیفور فریمنگ آف چارج اس کو ملزم کو کیس ختم کر سکتی ہے. وہ ایکوٹل آن میرٹ نہیں ہوتی، وہ ڈسمسل آف کیس کہلاتا ہے. ایکوٹل اس کو نہیں کہتے. کیوں کہ اگر میرٹ پہ کیس کا فیصلہ ہو اور میرٹ پہ آپ ایکوٹل ہوں تو پھر آپ میرٹ پہ ایکوٹل وہ ایکوٹل کہلاتے ہیں. یہ تو ڈسمسل آف وہ سمجھیں گے کہ ڈسمسل آف کمپلینٹ یا ڈسمسل آف چلان رپورٹ انڈر سیکشن 173 CRPC. یہ میرا ویو ہے قانون کی تشریح کے مطابق سمجھنے یا کیس لا کے مطابق. ایک یہ ریمیڈی ہوگی. اور تیسری ریمیڈی ہے کہ اگر آپ کا ٹرائل کورٹ نے یہ درخواستیں ختم کر دیں تو 561A کے تحت انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ کے تحت ہائی کورٹ کر سکتی ہے. یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آتا ہے. تو کیا نچلی عدالتوں میں درخواست دیے بغیر کیا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں 561A کی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے؟ میرا ویو ہے کہ ہو سکتی ہے. کیوں کہ وہاں لکھا ہے 561A میں، آج ہم اس کی ورڈنگ پڑھیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں. 561A کہتا ہے سیونگ آف انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ. انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ آپ دیکھیں گے کہ CPC کے تحت انہیرنٹ پاور آف سول کورٹ سے شروع ہوتا ہے، لیکن کرمنل میں ٹرائل کورٹ کو انہیرنٹ پاور نہیں دی ہے 561A کے تحت. یہ انہیرنٹ پاور ہائی کورٹ کو دی گئی ہے. کیوں؟ کرمنل میں بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اہم حقوق ہوتے ہیں. تو ٹرائل کورٹ شاید انہیرنٹ پاور کو صحیح یوٹیلائز نہ کریں تو یہاں سے انہیرنٹ پاور ہائی کورٹ کی شروع ہوتی ہے، جبکہ سول میٹرز میں انہیرنٹ پاور سول کورٹ سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کیا کہتی ہے یہ؟ نتھنگ ان دس کورٹ shall deem to limit or affect the inherent power of High Court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent
the abuse of process of any court or otherwise to secure the end of justice. اب دیکھیں اس کے الگ الگ ہم کر کے کہتے ہیں کہ اس کورٹ میں اس CRPC میں جو بھی کہا گیا ہے وہ ہائی کورٹ کی انہیرنٹ پاور کو پہ قدغن نہیں لگا سکتا، ہائی کورٹ کو روک نہیں سکتا، ہائی کورٹ یہ آرڈر پاس کر سکتی ہے. ٹو میک سچ آرڈر کہ وہ ہائی کورٹ کوئی ایسا آرڈر پاس کرے ایز میں بی نیسسری جو کہ انصاف کے لیے ضروری ہو، ٹو گیو افیکٹ اینی آرڈر انڈر دس کوڈ کہ CRPC کے تحت کوئی آرڈر پاس کیا گیا ہے اس کو انفورس کرانا ہے، اس کو میننگ فل بنانا ہے، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اور ٹو پریونٹ ابیوز آف پروسیس آف اینی کورٹ یا کسی بھی کورٹ کا جو ہے پروسیس آف کورٹ کو روکا گیا ہے، کسی عدالت کی عدالتی کاروائی میں کو قدغن ڈالی گئی ہے تو اس کو آپ کرمنل ٹرائل کورٹ کی جو اپنا کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی لگا جاتا، کیونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر پروسیس آف کورٹ کو اگر روکا جائے تو کنٹمپٹ لگتی ہے. تو اس کے تحت بھی ہائی کورٹ جوریسڈکشن لے سکتا ہے، اور کنٹمپٹ آف کورٹ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال جو آخر میں اس کا ایک لفظ ہے اور یا ادروائز ٹو سیکیور دا اینڈ آف جسٹس، یہ آخری جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اینڈ آف جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہائی کورٹ انہیرنٹ پاور استعمال کرے. تو اگر اینڈ آف جسٹس یہ ہے کہ میں ٹرائل کورٹ میں کیوں جاؤں، میں ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ اس کو دیکھے. اور یہ کواشمنٹ آف پروسیڈنگ آف کورٹ اس لیے کہلاتا ہے کہ 561A کی پاور ہائی کورٹ تب استعمال کرے گی جب لوور کورٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا، کورٹ ہے. جبکہ کواشمنٹ آف FIR میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہائی کورٹ 199 آف رٹ کے تحت وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن FIR کو کوش کرے گی، وہاں پر کورٹ کا پرابلم نہیں تھا، ٹرائل کورٹ یا لوور کورٹ کا پرابلم نہیں. تو یہاں پر اب ایک بات آتی ہے کہ آپ نے ٹرائل کورٹ میں درخواست دی، اس سے خارج کر دی. تو یہاں پر دو ویوز ہیں. ایک یہ کہ اگر مجسٹریٹ نے آپ کی 249F کی اپلیکیشن اگر خارج کی ہے تو کئی لوگ کرمنل ریویژن میں سیشن کورٹ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ کچھ اعلیٰ عدالتوں کا یہ ویو ہے کہ ریویژن میں کیونکہ ان کو جو ہے ایکوٹل کا رائٹ نہیں ہے. ریویژن میں ایکوٹل کا رائٹ کس صورت میں ہے؟ ریویژن میں ایکوٹل کا رائٹ جو ہے وہ نہیں ہے، سیشن جج کو اختیار نہیں ہے. ریویژن میں ایکوٹل کا رائٹ ہائی کورٹ کو ہے ایک صورت میں، اگر مجسٹریٹ نے سزا دی اور سیشن کورٹ نے اپیل خارج کر دی، اور اب پھر ہائی کورٹ میں کیا ریمیڈی ہوگی؟ دوسری اپیل تو پرووائڈڈ نہیں ہے، تو پھر ملزم ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج کرے گا؟ 561A میں تو جا نہیں سکتا، وہ انہیرنٹ پاور ہے. تو پھر کرمنل ریویژن میں ہائی کورٹ جائے گا ملزم، اور کرمنل ریویژن میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ایکوٹل کر سکتی ہے. تو اس لیے کہ جب 249F کی اپلیکیشن خارج ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ کرمنل ریویژن وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کرمنل ریویژن میں ایکوٹل نہیں کر سکتی سیشن کورٹ ہائی کورٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اگر مجسٹریٹ نے اپلیکیشن خارج کی ہے تو 561A کے تحت انہیرنٹ پاور ہائی کورٹ میں ہم پٹیشن کریں گے، اور اگر سیشن کورٹ نے 265K میں آپ کی اپلیکیشن خارج کر دی ہے تو وہ تو آپ ہر صورت ہی آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ناٹ ان کرمنل ریویژن بلکہ انڈر سیکشن 561A میں آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں. ریڈ ود بشک کر دیں آپ کرمنل ریویژن 439 جو ہے وہ اپلیکیشن ریویژن کے تحت. لیکن ہم نے آج اس کو دیکھا کہ کواشمنٹ آف FIR ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا ڈیورنگ انویسٹیگیشن. آج ہم نے دیکھا ہے کہ کواشمنٹ آف پروسیڈنگ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کرمنل پروسیڈنگ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں ٹرائل کورٹ سے لے کے. آپ کو ہمارا لیکچر کیسے لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. آپ بھی کسی ٹاپک پہ اگر چاہتے ہیں کہ کرمنل کے کسی ٹاپک پہ آپ لیکچر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بذریعہ فون، میرا نمبر جو ہے وہ اس پہ لکھا ہے، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں فون کر کے مشورہ لے سکتے ہیں، یا آپ ہمیں اب میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.